جہاں تک کیسز کے چلنے کا تعلق ہے مجھے فیل ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت سے لوپ ہولز ہیں. جو فیصلے پہلے آئے تھے لوور کورٹس کے اندر اس میں بہت سے لوپ ہولز موجود ہیں اور کچھ ایسی ہی بڑی بڑی غلطیاں موجود ہیں جس طرح نواز شریف صاحب کے فیصلوں کے اندر موجود تھیں. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے اوپر کھیل رہی ہے. ظاہری بات ہے ان کے اوپر اپیل سٹیج کے اندر ان کو فائدہ ہوگا اس چیز کا. جہاں تک بشرا بی بی کی صحت کا تعلق ہے, ایک صحافی ہونے کے ناطے میرے لیے بڑا ایک سینسٹیو سبجیکٹ ہے, کیونکہ مجھے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی مجھے زہر دیا جا رہا ہے یا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا مجھے صحیح طرح میرا علاج معالجہ نہیں کیا جا رہا, تو مجھے اس کی سائڈ لینی پڑے گی. کیا وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا یا وہ جھوٹے الزامات لگا رہا ہے, میرے لیے ظاہری بات ہے پھر اس کے لیے آپ کو جو ہے اگر ایسی بات ہو پھر مزید اوپننیس کی ضرورت ہے, چند ایسے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے جو بائسڈ نہ ہوں. اور اگر آپ شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو بلائیں گے اور وہ کہہ رہے ہیں جی شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو بلائیں, تو آبویسلی اگر ان کا اوپینین آئے گا تو وہ بھی بائسڈ ہوگا. اگر آپ سرکاری ڈاکٹرز کو بلوائیں گے تو پھر ان کا اوپینین بھی اس طرح بائسڈ ہوگا. تو آپ کو چند ایسے ڈاکٹرز کی ضرورت ہوگی جو بالکل ان بائسڈ ہوں, آپ ان سے ان کے ٹیسٹ بھی کروائیں اور سارے میڈیکل رپورٹس جو ہیں اس کے بعد آپ کو اسے پبلک کرنا پڑے گا, بتانا پڑے گا کہ وہ اس میں سب کچھ کیا ہوا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی شی ڈیزروز کہ ان کو جو ہے سب سے بہترین علاج ان کو ملنا چاہیے. ایبسلیوٹلی شی ڈیزروز دیٹ. اور اوپننیس کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ہونا پڑے گا. دوسری جانب اکانومی کی صورتحال, اب دو کہ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ کچھ اسٹیبلٹی آتی ہے, پھر کچھ نہ کچھ ایسا جو کہہ لیں ایک ڈاؤن فال کی طرف ہم بڑھنے لگ جاتے ہیں دوبارہ سے. پاکستان کی اکانومی کی صورتحال اس وقت ایک ایسی ہو چکی ہے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اپنی خواہشات کے مطابق کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. آئی ایم ایف پروگرام بھی لینا ہے اور حکومت کو اپنی جو کارکردگی ہے اس کو پروو کرنے کے لیے اہم فیصلے بھی کرنے ہیں جن کے نتائج بھی آئے وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے. سو اس ساری صورتحال میں حکومت اس اکانومی کو کس طرح سے ہینڈل کرے گی؟ کیا ایسا طریقہ کار اپنانا پڑے گا, کیسی اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی کہ جو بیلنس کا فیکٹر ہے وہ آ جائے؟ دیکھیے میرے خیال میں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی اکنامک انڈیپینڈنس تبھی ہوگی جب اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی. سب سے پہلے تو آپ کھڑے تو ہو نا, ابھی تو آپ کھڑے ہی نہیں ہیں, آپ ابھی بالکل زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں, آپ کی یہ صورتحال ہے. تو پہلے تو آپ کھڑا ہونا تو سیکھیے, اس کے بعد کھڑے ہوں گے تو اس کے بعد چلنا شروع کریں گے تو دوڑنا شروع کریں گے. تو میرا خیال میں بالکل یہ حقیقت ہے کہ آپ کی ریلائنس جو ہے وہ اس وقت بڑی سپر پاورز کے اوپر ہے اور آپ کی فارن پالیسی اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی کمپرومائز ہوتی ہے, اس میں دیر از نو کویسچن اباؤٹ دیٹ. میرا خیال میں اسرائیل کے معاملے کے اوپر جتنا پاکستان کو ایک اسٹرانگ سٹانس لینا چاہیے تھا پاکستان نے وہ نہیں لیا, اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ امریکہ نے جو ہے وہ بڑی ایک پرو اسرائیل پالیسی اپنائی ہوئی ہے. پاکستان آلریڈی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے اندر اس وقت انوالوڈ ہے. آپ جاتے ہیں واشنگٹن جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے مذاکرات کرتے ہیں, آپ کی وہاں پہ جا کے بات چیت ہوتی ہے. تو یہ کس طرح ہوگا کہ آپ بیٹھ کے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ متھا لڑائیں گے اس وقت بیٹھ کے؟ آپ نہیں کر سکتے. سو یس اس کے فال آؤٹس ہیں, لیکن ایک اچھا ڈپلومیٹ اور ایک اچھی فارن پالیسی کے ذریعے جو ہے اس مشکل وقت گھڑی کے اندر سے بھی آپ نکل سکتے ہیں اگر آپ کی ایک اچھی فارن پالیسی اور ایک اچھا فارن منسٹر ہو. مجھے یہاں پہ داد دینی پڑے گی کہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر اگر آپ پاکستان کے فارن میٹرز کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سعودی ڈیلیگیشن کو بھی آپ نے ویلکم کیا اور ایرانین پریزیڈنٹ کو بھی آپ نے ویلکم کیا. یہ دو ڈفرینٹ بلاکس کے لوگ ہیں, لیکن پاکستان نے جو ہے دونوں کو انٹرٹین کیا یہاں پہ. تو میرا خیال میں دس از اے بگ اسکوپ, دس از اے بگ ڈیولپمنٹ پاکستان کی فارن پالیسی. بالکل یہ ایک ڈیولپمنٹ تو ہے کہ دونوں بلاکس کے حوالے سے جہاں آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان نے بہت بہتر انداز میں اس کو ہینڈل کیا ہے. اب ذرا آپ کے اس ڈومین پہ آتے ہیں جس پہ آپ بڑی کمانڈ رکھتے ہیں. جب ہم ڈیجیٹل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, اوبیسلی آپ کی فالوئنگ ہے, آپ یوٹیوب پہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے ایسے نون اینکرز ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو پوائنٹ آف ویو یا جو بات ہم ڈیجیٹل کے اوپر کر سکتے ہیں وہ ٹیلی ویژن ہمیں کہیں نہ کہیں باؤنڈ کرتا ہے. تو آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ ایک اینکر یا اس طرح کے لوگ جو مختلف پوائنٹ آف ویوز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, مختلف ان کا اپنا ایک رائے ہے, جب وہ ڈیجیٹل پہ اس کو ایکسپریس کرتے ہیں تو ان کی لمیٹیشنز ڈفرینٹ ہیں, اور جب وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے بولنا چاہتے ہیں تو ان کو باؤنڈ کیا جاتا ہے؟ میرے خیال میں نے جتنی آزادی اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر رکھی ہوئی ہے اتنی آزادی میں نے اپنے چینل کے پروگرام کے اندر بھی رکھی ہوئی ہے. میرا خیال میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں کبھی کسی کے اوپر جو ہے وہ کرپٹ ہونے کا الزام نہیں لگاتا, کیونکہ آپ میرے جتنے ویلاگز اٹھا کے دیکھ لیجیے, میرے پروگرامز اٹھا کے دیکھ لیجیے, میری ایک عادت ہے میں بلا وجہ میں کسی کو یہ نہیں کہتا ہوں یہ تو کرپٹ ہے, یہ تو چور ہے, یہ تو ڈاکو ہے. میں نہیں یہ کرتا.
unless اور until کوئی ایک کورٹ آف لا ان کو کوئی سزا نہ دے, میں اس طرح کبھی کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کر سکا. تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں یہ وہ ایتھکس ہیں جس نے مجھے باؤنڈ کیا ہوا ہے. یہ مجھے میرے پروگرام میں بھی باؤنڈ کیا ہوا ہے, یہ میرے ڈیجیٹل چینل پہ بھی باؤنڈ کیا ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں میری آزادی کے اندر کوئی فرق ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ میرا اوپینین ہو, جو دیگر افراد ہیں ان کا شاید اوپینین مجھ سے مختلف ہو. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو ویری مچ.